السلام علیکم۔ ناول نیم میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے۔ ایپیسوڈ 1۔ ایک آگ سی میرے وجود کو جلا رہی تھی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے اس بنگلے پر نگاہ ڈالی۔ وہ میرے بنگلے سے بڑا تھا۔ آگ بھڑکتی ہی جا رہی تھی۔ کال بیل بجاتے ہوئے میں نے گھر کے مالک کا نام پڑھا۔ مجھے لگا کسی نے مجھے دھکیل کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا ہو۔ شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھول کر ایک چوکیدار باہر آیا۔ اس نے مجھ سے میرے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ میں اسے جواب دینے کے بجائے دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا لیکن مجھے روک نہیں سکا۔ سامنے وسیع و عریض پورچ میں ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ چہرہ شناسا تھا۔ آج زوال کا دن تھا۔ میں لپکتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ولید عمر۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر جواب دیا۔ کسی نے پھندے کو کس دیا تھا۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ میں نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ پوچھا۔ اس نے ہاتھ سے میری پشت کی طرف اشارہ کیا۔ میں پیچھے مڑ گئی۔ ایک عورت لان سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ سب کچھ شناسا تھا۔ کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے تختہ نکال لیا۔ میں پھندے سے جھولنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ پر نظر نہیں ڈالی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اسے لے کر اندر چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے اندر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا ختم ہو گئی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور میں زندہ تھی۔ میں نے عمر حسن کو اتنا چاہا ہے کہ شاید کبھی کسی اور نے اسے نہیں چاہا ہوگا۔ اس کی ماں نے بھی نہیں۔ وہ میرے لیے میرے وجود کا حصہ تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتا سکی تھی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور میرے چچا کا بھی۔ اس سے میرا دوہرا رشتہ تھا۔ ہم دونوں کے گھر پاس پاس تھے اور گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا۔ میرے ابو بزنس مین تھے۔ اس کے ابو وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ مالی لحاظ سے ہم ان سے بہت بہتر تھے، لیکن یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں گھرانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ شاید وجہ وہ دوہرا رشتہ تھا جو ہمارے والدین کے درمیان تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، ہم دونوں خاندان بہت قریب تھے۔ ہمارے گھروں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں اور صحن میں دروازہ بھی تھا جو ہر وقت کھلا رہتا۔ ہم اسی دروازے سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ میری ایک بہن اور 2 بھائی تھے اور عمر کی 3 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اکنامکس میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت کب ہوئی میں نہیں جانتی۔ شاید کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اسے محبت کب ہوتی ہے۔ ہاں، مگر وہ مجھے بچپن سے اچھا لگتا تھا۔ وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا مگر اتنی عام صورت کا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر خوبصورتی کی بات آئے اور میں یہ کہوں کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ اسے خوش فہمی سمجھیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، دھیمے لہجے میں بات کرتا، اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، بہت مہذب تھا اور پتہ نہیں یہ سب باتیں کیوں میرے دل میں گھر کرتی گئیں۔ بچپن میں ان کے گھر شاید اس کی بہنوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی، مگر بڑے ہونے کے بعد صرف عمر حسن کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسے دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میں دن میں بار بار ان کے گھر جاتی اور وہ بھی اس وقت جب وہ گھر پر ہوتا۔ پھر میں بہانے بہانے اس سے بات کرتی رہتی، اس کی پسند کے کھانے پکاتی اور بڑے اہتمام سے ان کے ہاں لے کر جاتی۔ تعلیم میں میری زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں بمشکل FA ہی کر سکی تھی اور اس کے بعد میں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ لیکن گھریلو امور میں ماہر تھی۔ اگرچہ ہمارے گھر میں ملازم تھے، لیکن پھر بھی میں کھانا خود پکاتی اور پکانے کے اسی شوق نے مجھے پکانے میں ماہر کر دیا تھا۔ کہ امی میری پسندیدگی کو جانتی تھیں اور صرف وہی نہیں، میری امی بھی اس بات سے واقف تھیں اور انہوں نے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ خالہ کئی بار اشاروں میں کہتی رہتی تھیں کہ وہ مجھے بہو بنا کر اپنے گھر لائیں گی اور میں اپنے لیے ان کی محبت سے واقف تھی۔ وہ میری امی سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کر چکی تھی اور امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن عمر سے میری شادی کوئی زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا اور اس سے
چھوٹی 3 بہنیں تھیں اور وہ تینوں جوان تھیں۔ خالہ کا خیال تھا کہ وہ کم از کم 2 بیٹیوں کی شادی کر کے پھر عمر کی شادی کریں گی۔ عمر BA کے بعد سے ماسٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سرجیکل کے آلات ایکسپورٹ کرنے کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کیے ہوا تھا اور بہت مصروف رہتا تھا۔ خالہ سے شادی کے بارے میں اس کے خیالات کا اکثر پتہ چلتا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے جب تک کاروبار صحیح طرح سیٹ نہیں ہو جاتا میں شادی نہیں کروں گا۔ خواہ مخواہ کی ذمہ داری اٹھانے اور بڑھانے کا مجھے کوئی شوق ہے نہ ہمت۔ میں خالہ کے سامنے اس کی سوچ کی تعریف کرتی لیکن اندر ہی اندر میری اداسی بڑھتی جاتی۔ پھر بھی میں ان دنوں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ زندگی کا ہر راستہ رکاوٹ کے بغیر تھا۔ عمر مجھ سے باتیں کر لیتا تھا، بلکہ کافی باتیں کر لیتا تھا، مگر وہ سب باتیں عام سی ہوتی تھیں۔ مجھے اس کی نظروں، اس کی باتوں میں وہ جذبات دکھائی نہیں دیتے تھے جو میرے دل میں اس کے لیے تھے۔ وہ بڑی عام سی باتیں کرتا تھا۔ کباب بڑے اچھے بنائے ہیں، بناتی رہا کرو۔ آج چائے تم بناؤ کیونکہ تم سے اچھی چائے کوئی نہیں بناتا۔ ٹی وی ذرا کم دیکھا کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان بیکار چیزوں کو دیکھنے کا۔ تم نے پلانٹس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، پورے گھر کو خوبصورت بنا دیا ہے تم نے۔ اس کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی بشریٰ رحمان اور رضیہ بٹ کے ناولوں کے ہیرو کی ہوتی تھی۔ نہ وہ فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا، نہ وہ میرا آنچل پکڑ لیتا تھا، نہ وہ میرے لیے چھتوں پر آتا تھا، نہ وہ میرے بالوں میں پھول لگاتا تھا، نہ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لاتا تھا، نہ میرے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، نہ وہ میری کلائی پکڑ کر ہاتھ میں پہنی چوڑیاں توڑتا تھا، نہ وہ میرے لباس کے رنگوں کی تعریف کرتا تھا۔ پھر بھی میرا دل تھا کہ روز بروز اس کے عشق میں ڈوبتا گیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا میں اسے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں اس کے لیے ہے۔ ہر دفعہ میں تہیا کر کے اس کے گھر جاتی، اسے دیکھتے ہی سب بھول جاتی۔ وہ حال چال پوچھتا، کوئی نصیحت کرتا، کبھی کچھ کھانے کو دے دیتا اور میں بڑی خاموشی سے اس کی وہی پرانی باتیں سن کر گھر واپس آ جاتی۔ گھر آ کر میں جھنجھلاتی، کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میری آنکھوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اس کے گھر کس کے لیے جاتی ہوں؟ وہ آخر یہ سب کیوں نہیں سمجھ لیتا؟ یہ پہیلی تو نہیں؟ پھر آخر وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اتنا بے خبر، اتنا انجان کیوں بنا ہوا ہے؟ کیا مرد اتنا بے وقوف ہوتا ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ہوتا؟ میں سوچتی اور کمرے کے چکر لگاتی رہتی، پانی پیتی اور اپنے اندر کی آگ کو بجھاتی رہتی، گہرے سانس لیتی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتی رہتی۔ عمر حسن بے وقوف نہیں تھا اور اس کا دل بھی تھا۔ ہاں، مگر یہ دل کسی اور کے پاس تھا۔ اسے میں اس لیے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ کوئی پہلے ہی اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ثنا اس کی کلاس فیلو تھی۔ عمر کب سے اسے پسند کرتا تھا یہ میں نہیں جانتی، مگر وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دونوں کا ساتھ بہت پرانا تھا۔ ثنا کے والدین کسی کالج میں پڑھاتے تھے۔ وہ 3 بہنیں تھیں اور وہ سب سے بڑی تھی۔ عمر نے کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر جب اس نے فائنل ایئر کے پیپرز دے دیے تو پھر اس نے اپنی امی کو ثنا کے بارے میں بتایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ خالہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ روتی دھوتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی تھیں اور انہوں نے میری امی کو سارا قصہ سنا دیا تھا۔ میری امی کا رد عمل بھی خالہ جیسا ہی تھا، مگر پھر وہ نارمل ہو گئی تھیں، مگر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ عمر حسن کسی اور سے محبت کرتا ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرا کیا ہوگا؟ مجھ میں کیا نہیں تھا جو اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ مجھے لگا تھا کسی نے میرے وجود کو گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ میری امی کو تھوڑی بہت پریشانی ہوئی، مگر پھر شاید انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ انہوں نے میرا اور عمر حسن کا رشتہ طے نہیں کیا تھا۔ صرف زبانی کلامی ہی بات ہوئی تھی، ورنہ ان کی بہت بدنامی ہوتی۔ مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ تعلق دلوں میں بنتے ہیں، اور عمر حسن سے میرا جو تعلق بن چکا تھا وہ اب کبھی بھی نہیں ٹوٹنا تھا۔ عمر خالہ کو بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات مان لیں اور رشتہ وہاں لے کر جائیں، لیکن خالہ سختی سے اپنی ضد پر قائم تھیں۔ عمر کے ابو کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر کسی کو تھا تو صرف خالہ کو، لیکن جب سب گھر والوں نے انہیں مجبور کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ بہانہ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی وہ عمر کی شادی نہیں کریں گی، نہ ہی ابھی کہیں اس کی نسبت طے کریں گی۔ میں نے ان کے گھر آنا جانا کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی ان کے گھر کی ہر خبر کا مجھے علم ہوتا رہتا تھا۔
جب خالہ کسی طور بھی اس کا رشتہ لے جانے پر تیار نہیں ہوئی تو عمر حسن ماں سے ناراض ہو گیا۔ اس نے ان سے بول چال ختم کر دی تھی۔ وہ ان دنوں ویسے بھی اپنا کاروبار اچھی طرح اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت مصروف ہوتا تھا، لیکن ماں سے ناراض ہونے کے بعد وہ گھر میں صرف سونے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے گھر میں کھانا کھانا بھی بند کر دیا تھا۔ خالہ ہر روز ہمارے گھر آتیں اور کئی کئی گھنٹے اس کی شکایتیں کرتی رہتی تھیں، مگر وہ جانتی تھیں کہ یہ صرف شکایتیں نہیں تھیں، وہ اس کے رویے سے بے حد پریشان تھیں۔ آخر وہ ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور پھر کماؤ بھی۔